اور ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گفتگو میں سہولت کاری، باہمی تعاون اور جو ہر ممکن طرح سے جو مدد ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ایران یہ کہہ رہا ہے۔ تو جی ہاں، جمیل صاحب، میں اسی پوائنٹرز کو لیتے ہوئے آپ کی جانب بڑھوں گی کہ روس کی جانب سے، ایران کی جانب سے جو پاکستان افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش یوں سامنے آنا، جمیل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو معاملہ ہے، چونکہ ایران تو ہمارا ایک امیڈیٹ نیبر ہے، تو کیا یہ ایک مضبوط علاقائی اتحاد کی جانب بھی یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ نہیں، علاقائی اتحاد تو پہلے سے موجود ہے نا، دیکھیں یہ جی جی، سارے اس پر ایشیو کا مزید ایران اسٹرینتھن کرنے کے لیے جی جی کوئی مزید یعنی ایشیو انیشیٹوز ہو سکتے ہیں؟ جی میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ علاقائی اتحاد تو پہلے سے موجود ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ بنے ہوئے ہیں۔ ای سی او جی کا ایران بھی ممبر ہے، افغانستان بھی ممبر ہے، پاکستان بھی ممبر ہے، ترکی بھی ممبر ہے، ٹھیک، اور اسی طریقے سے رشیا اس ریجن میں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے، ایس سی او کا ممبر ہے۔ تو اتحاد جی تو اب رہا سوال کہ یہ ہمارے پڑوسی ممالک اور رشیا ایک ظاہر ہے اس گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت اہم ملک ہے، چائنا اور رشیا، تو اس لحاظ سے انہوں نے آفر کی ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ذکر کیا کہ ہمارے لیے کوئی بھی ہمارا دوست ملک، کوئی بھی اور اقوام متحدہ کا ممبر ملک اگر یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس میں بیچ میں پڑھتے ہیں اور افغانستان طالبان کو سمجھاتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا کہ ایویڈنس تو ساری دنیا کے پاس موجود ہے، نہ صرف ہمارے پاس جو ہم نے پیش کیے ہیں، اور ہمارے پاس تو سیاق و سباق کے ساتھ ہیں، لیکن سیاق و سباق کے ساتھ مانیٹرنگ ٹیم نے پہلے ہی سیکورٹی کونسل میں جمع کرا دیا، رشین انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ شائع کر دی، امریکن انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ شائع کر دی، تو اس میں تو کوئی ابھی ابہام والی بات نہیں ہے۔ رہا سوال کہ روس اور ایران نے ابھی آفر دی ہے، آمنا صدقنا، بہت زیادہ خوشی ہے ہمیں، بالکل، وہ ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ظاہر ہے کسی طرح اس کشیدگی کو دور کیا جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کشیدگی کیوں آگے بڑھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ترکیے، قطر اور ہمارے درمیان 3 سیشن ہوئے ہیں جس میں جو پوائنٹ رکھے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں۔ وہ 3 پوائنٹ کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے جو بھی آ جائے ثالثی کے طور پر وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں کر رہا تھا کہ اسی حوالے سے ہمیں جو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ہے، انٹرنیشنل اور لیگل ڈپلومیسی کو بھی ساتھ ساتھ پیرلل چلانا چاہیے۔ جیسے کہ دوحہ ایگریمنٹ سے ہم ہمیشہ ادھر سے ریفرنس ڈرا کرتے ہیں کہ طالبان کی کیا کیا کمٹمنٹ ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ اس نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ ملٹی لیٹرل خود بخود میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن 2596 کو، جو کہ 2021 میں انڈورس ہوا دوحہ ایگریمنٹ۔ تو وہاں سے طالبان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا، جو وہ کہ اس میں تھوڑی سی لوپ چھول بہرحال ہے، تو وہ کیا گیا۔ تو اب جب وہ ای سی او کا علاقائی جو ریجنل آرگنائزیشن ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، چیپٹر 8 کے تحت بنی ہے، جیسا کہ ای سی او ہے اور افغانستان اس کا ممبر ہے، تو بھائی، اور پھر جو میں نے آپ کو آرٹیکل 10 کی بات کی، وہ ایک چارٹر ہے، وہ الائنس ہے ایس سی او، جو کہ اقوام متحدہ کی چیپٹر 8 کے تحت بنا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس الائنس نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ میکینزم کے تحت اینٹی ٹیررزم کے معاملات کو طے کیا جائے گا اور ڈیل کیا جائے گا، تو یہ تمام پلیٹ فارمز ہمارے لیے ایک پلیٹ فارمز ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو ملٹی پرونگ اپروچ ہے، ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے، ملٹی لیئرڈ اپروچ ہے، اس وقت دنیا اس یس چیز کی متقاضی ہے، اس وقت پاکستان بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ ان لائنز پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اور میں پہلے ہی یہ اس چیز کو باور کروا چکا ہوں، ظاہر کر چکا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، کہ اس وقت کتنی زیادہ کمپلیکسٹی اس ریجن میں اور گلوبل پالیٹکس میں آ گئی ہے۔ اس کمپلیکسٹی سے کوئی، جس طرح اسرائیل فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، انڈیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو ہم درگزر اور نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ اس کو
ہم نے اکیلے ملک کے طور پر ہم کیوں اپنے آپ کو بالکل ایگزاسٹ کر دیں؟ ہمارے جو جن سے علاقے اور ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گفتگو میں سہولت کاری، باہمی تعاون اور جو ہر ممکن طرح سے جو مدد ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ایران یہ کہہ رہا ہے۔ تو جمیل صاحب، میں اسی پوائنٹرز کو لیتے ہوئے آپ کی جانب بڑھوں گی کہ روس کی جانب سے، ایران کی جانب سے جو پاکستان افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش یوں سامنے آنا، جمیل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو معاملہ ہے، چونکہ ایران تو ہمارا ایک امیڈیٹ نیبر ہے، تو کیا یہ ایک مضبوط علاقائی اتحاد کی جانب بھی یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ علاقائی اتحاد تو پہلے سے موجود ہے نا؟ دیکھیں یہ جی جی، سارے اس کا ایشیو کا مزید ایران اسٹرینتھن کرنے کے لیے جی جی کوئی مزید ایشیو انیشیٹوز ہو سکتے ہیں؟ جی میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ علاقائی اتحاد تو پہلے سے موجود ہیں، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ بنے ہوئے ہیں۔ ای سی او کا جی ایران بھی ممبر ہے، افغانستان بھی ممبر ہے، پاکستان بھی ممبر ہے، ترکی بھی ممبر ہے، ٹھیک، اور اسی طریقے سے رشیا اس ریجن میں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے، ایس سی او کا ممبر ہے۔ تو اتحاد جی تو اب رہا سوال کہ یہ ہمارے پڑوسی ممالک اور رشیا ایک ظاہر ہے اس گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت اہم ملک ہے، چائنا اور رشیا، تو اس لحاظ سے انہوں نے آفر کی ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ذکر کیا کہ ہمارے لیے کوئی بھی ہمارا دوست ملک، کوئی بھی اور اقوام متحدہ کا ممبر ملک اگر یہ کہتا ہے کہ جی ہم اس میں بیچ میں پڑتے ہیں اور افغانستان طالبان کو سمجھاتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا کہ ایویڈنس تو ساری دنیا کے پاس موجود ہے، نہ صرف ہمارے پاس جو ہم نے پیش کیے ہیں، اور ہمارے پاس تو سیاق و سباق کے ساتھ ہیں، لیکن سیاق و سباق کے ساتھ مانیٹرنگ ٹیم نے پہلے ہی سیکورٹی کونسل میں جمع کرا دیا، رشین انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ شائع کر دی، امریکن انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ شائع کر دی، تو اس میں تو کوئی ابھی ابہام والی بات نہیں ہے۔ رہا سوال کہ روس اور ایران نے ابھی آفر دی ہے، آمنا صدقنا، بہت زیادہ خوشی ہے ہمیں، بالکل، وہ ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ظاہر ہے کسی طرح اس کشیدگی کو دور کیا جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کشیدگی کیوں آگے بڑھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ترکیے، قطر اور ہمارے درمیان 3 سیشن ہوئے ہیں جس میں جو پوائنٹ رکھے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں، وہ 3 پوائنٹ کا میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے جو بھی آ جائے ثالثی کے طور پر وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں کر رہا تھا کہ اسی حوالے سے ہمیں جو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک ہے، انٹرنیشنل اور لیگل ڈپلومیسی کو بھی ساتھ ساتھ پیرلل چلانا چاہیے، جیسے کہ دوحہ ایگریمنٹ سے ہم ہمیشہ ادھر سے ریفرنس ڈرا کرتے ہیں کہ طالبان کی کیا کیا کمٹمنٹ ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ اس نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ ملٹی لیٹرل خود بخود میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن 2596 کو، جو کہ 2021 میں انڈورس ہوا دوحہ ایگریمنٹ۔ تو وہاں سے طالبان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا، جو وہ کہ اس میں تھوڑی سی لوپ چھول بہرحال ہے، تو وہ کیا گیا۔ تو اب جب وہ ای سی او کا علاقائی جو ریجنل آرگنائزیشن ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، چیپٹر 8 کے تحت بنی ہے، جیسا کہ ای سی او ہے اور افغانستان اس کا ممبر ہے، تو بھائی، اور پھر جو میں نے آپ کو آرٹیکل 10 کی بات کی، وہ ایک چارٹر ہے، وہ الائنس ہے ایس سی او، جو کہ اقوام متحدہ کی چیپٹر 8 کے تحت بنا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس الائنس نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ میکینزم کے تحت اینٹی ٹیررزم کے معاملات کو طے کیا جائے گا اور ڈیل کیا جائے گا، تو یہ تمام پلیٹ فارمز ہمارے لیے ایک پلیٹ فارمز ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو ملٹی پرونگ اپروچ ہے، ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے، ملٹی لیئرڈ اپروچ ہے، اس وقت دنیا اس یس چیز کی متقاضی ہے، اس وقت پاکستان بھی اس چیز کا متقاضی ہے کہ ان لائنز پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اور میں پہلے ہی یہ اس چیز کو باور کروا چکا ہوں، ظاہر کر چکا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، کہ اس وقت کتنی زیادہ کمپلیکسٹی اس ریجن میں اور گلوبل پالیٹکس میں آ گئی ہے۔ اس کمپلیکسٹی سے کوئی
جس طرح اسرائیل فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، انڈیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو ہم درگزر اور نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم نے اکیلے ملک کے طور پر ہم کیوں اپنے آپ کو بالکل ایگزاسٹ کر دیں؟ ہمارے جو جن جن سے علاقے